عقبہ بن عامر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نجات کس میں ہے؟ کیا کروں گا تو مجھے نجات ملے گی؟ سبحان اللہ، میرے نبی نے جواب دیا اللہ مجھے یہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ مجھے نجات عطا فرمائے، اللہ آپ کو نجات عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول کا جملہ سنو، اے عقبہ بن عامر نجات چاہتے ہو؟ اسے علماء نے لکھا ہے فتنوں کے دور میں اگر نجات چاہیے، فتنوں کے دور میں اگر نجات چاہیے، یہ تین باتیں جو نبی نے کہی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی نے نجات بتائی، کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امسک علیک لسانک۔ یقین مانیے میرے بھائی، یہ پہلی چیز بہت بڑی ہے، زندگی لگ جا رہی ہے اسے سدھارنے میں، زبان پر لگام لگا۔ کیا جملہ ہے؟ پہلا جملہ کیا ہے؟ زبان کو کنٹرول میں رکھ۔ بہت بڑی چیز ہے یہ۔ میں یہاں تک کہتا ہوں کھانے پینے میں بھی اگر زبان کو کنٹرول میں رکھ لے ہمیں صحت مل جائے گی۔ بولنے میں زبان کنٹرول میں رکھ لیں۔ پہلی چیز میں سارے بھائیوں سے بہنوں سے گزارش کرتا ہوں، اگر نجات چاہتے ہو دنیا میں، اس حدیث کی روشنی میں پہلی چیز جو مجھے اور آپ کو کرنی ہے، زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ اللہ ہمیں زبان کی حفاظت نصیب فرمائے۔ میں پورا ایک جمعہ کا خطبہ مسجد رحمانی میں زبان کی حفاظت پر بول چکا ہوں، اس لیے میں آگے نہیں بولوں گا اس پر۔ یہ پہلی چیز ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسروں کی غیبتیں، دوسروں پر الزامات، بات بات پر جھوٹ، کتنا آسان ہو گیا جھوٹ، اللہ اکبر، کتنا آسان ہو گیا جھوٹ۔ کبھی کبھی ہم کاروبار کرنے کے لیے لوگوں میں جاتے ہیں، مسلمانوں کا یہ کہنا ہے، غیروں کا نہیں، شیخ مسلمان کے ساتھ کاروبار کرنا مشکل ہے، اس کی زبان کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے۔ کیا یہ صحیح ہے؟ میں جمعہ میں کھڑ کے پوچھ رہا ہوں، یہ صحیح ہے؟ مسلمان، کل کی بات ہے، کل کی بات، کسی سلسلے میں ہم باہر گئے، بولتے کروڑوں درجے غیر بہتر ہیں مسلمانوں سے، ان کی زبان کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے، ان کی زبان باقی ہی نہیں ہے، بستر پہ سو رہا ہے، 9 بجے کسی کو وعدہ کیا ہے، فون آتا ہے، بولتا راستے میں آ رہا ہوں، ابھی ٹرننگ لے رہا ہوں، تمہارے گھر کی گلی میں ہوں۔ جھوٹ تم نے کتنا آسان بنا لیا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ایک مومن بزدل ہو سکتا ہے، مومن سے کبھی کبھی زنا بھی سرزد ہو سکتا ہے، مگر مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہماری زبانوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ اس موضوع پر جاؤں گا، اسی پہ رہ جاؤں گا، گھروں کی اصلاح کا جو موضوع ہے وہ رہ جائے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا پہلی چیز اگر نجات چاہتے ہو زبان کو لگام دو۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ میرے لیے دعا کیجیے، ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں، ساتھ میں اللہ کے فرشتے اس جمعہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی دعا کریں گے، اللہ ہمیں یہ توفیق دے گا، اللہ ہمیں زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری چیز نبی نے کہا اگر نجات چاہتے ہو، سبحان اللہ، وَلِيَسَعْكَ بَيْتُكَ، یہ میرا موضوع ہے، تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو جائے۔ خاص طور سے اللہ کرے میں وہ میرے نوجوان ساتھی جو سڑک پر کھڑے رہتے ہیں، 12 بج جاتے ہیں سڑک پہ کھڑے ہیں، رات کے 2 بجے ہیں، پولیس والا آ کر لاٹھیوں سے مار مار کے ادھر نکلو ادھر سے، پھر بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ سارے نوجوانوں سے میری گزارش ہے، تمہیں اللہ کا واسطہ صرف زبان سے نبی کے عشق کا دعویٰ نہ کرو، عشق کا لفظ بھی بولتے ہیں علماء، صحیح نہیں ہے، نبی کی محبت کا دعویٰ نہ کرو، نبی نے یہ جملہ کہا اس پہ عمل کرو، تیرا گھر تیرے لیے کافی ہو جائے۔ کام ہو گیا تو گھر کو چلا جا، سڑک پہ مت کھڑا رہے، سڑکوں پہ نہیں کھڑا رہو جی، وَلِيَسَعْكَ بَيْتُكَ، گھر میں چلے جاؤ۔ کتنی عورتیں ہیں مجبور، پریشان ہیں، جمعہ کو آنے سے پہلے میرا فون دکھاتا ہوں، دیکھ لیجئے جی، شوہروں کے بارے میں وقت نہیں دیتے، گھروں کو نہیں آتے، دیر رات تک سڑکوں پہ کھڑے رہتے ہیں۔ کتنی عورتیں ہیں، بچوں کو ٹائم نہیں مل رہا ہے، بیوی کو ٹائم نہیں مل رہا ہے، اور آتے بھی ہیں گھر تو پھر باقی فون میں لگ جاتے ہیں۔ وَلِيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اگر نجات چاہتے ہو میرے نبی نے کہا گھر میں آ جاؤ، کام ہو گیا، گھر تیرے لیے کافی ہو جائے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، میں نے پہلے بھی یہ حدیثیں کہیں، جہاں تک مجھے یاد ہے 10 سال سے قریب میں، زیادہ عرصہ ہو گیا اس منبر پر کھڑے ہو کر۔ اللہ تعالی ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے، ہم نے اگر کچھ خیر کا کام کیا ہے اللہ اسے قبول فرمائے۔ جی، میں نے کئی بار یہ حدیث کہی ہے،
آج دوبارہ کہہ رہا ہوں، تیسری بات نبی نے کہی، اگر تمہیں نجات چاہیے نوجوانوں، یہ نبی کی 3 اصولوں پر عمل کرو۔ تیسری بات نبی کی ہے، وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اکیلے میں بیٹھ اپنے گناہوں کو یاد کر اور رونے کی کوشش کر۔ میں کون ہوں، میں کیا ہوں، کتنے گناہ میرے اور تمہارے ایسے ہیں لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے، اللہ جانتا ہے وہ گناہوں کو۔ تمہارے اور میرے کتنے گناہ ایسے ہیں لوگ نہیں جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے۔ اکیلے میں بیٹھو، نبی فرماتے وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں پہ رونے کی کوشش کرو، میں کون ہوں۔ جی اسی مسجد کی ایک ڈاکٹر صاحب ابھی لندن میں ہیں یا UK میں ہیں، اچھے ڈاکٹر ہیں، اللہ ہمارے نوجوانوں کو دنیا میں بھی ترقی عطا فرمائے، آخرت میں بھی اللہ ترقی عطا فرمائے، یہ میری دعا ہے، دل سے دعا ہے، اللہ دونوں جہانوں میں اللہ انہیں کامیابی عطا فرمائے۔ جب بھی آتے ہیں UK سے مجھے مل کے جاتے ہیں، وہ بھی ڈاکٹر ہیں، ان کے والد بھی ڈاکٹر ہیں، کہیں رہیں گے شاید اسی مسجد میں کہیں، اور جب بھی ملتے ہیں ایک جملہ بولتے ہیں، ہمارے گناہوں کے باوجود اللہ ہمیں نواز رہا ہے، آنکھوں میں سے آنسو نکال لیتے ہیں، ہمارے گناہوں کے باوجود اللہ ہمیں نواز رہا ہے، دے رہا ہے، اچھی زندگی دے رہا ہے، یہ اللہ کا بڑا کرم ہے ہمارے اوپر، سبحان اللہ۔ اس حدیث کے اندر بھی جو دوسرا ٹکڑا ہے نا، گھر، اس کی اہمیت بتائی گئی ہے۔ اگر تمہارا کام ہو چکا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، گھروں کو آ جاؤ، ابھی اصل موضوع ابھی شروع ہونے والا ہے انشاءاللہ۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں وقت پار کر کے آگے جاؤں گا، انشاءاللہ بر وقت جمعہ ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ 3 چیزیں میں نے تمہارے سامنے بتائی ہیں۔ گھر اللہ کی نعمت ہے، گھر سکون کا ذریعہ ہے، نجات کے زمانے میں گھر نجات کا ذریعہ ہے۔